ہم پھر تنقید کرے تنقید کی وجہ سے، سیاسی مخالفت کرے مخالفت کی وجہ سے، اور جیسے ہمارا نظام ہے اور جیسے یہ چلتا آ رہا ہے یہ ویسے ہی چلے، یا مان لیں کہ مسائل تو بہت سارے ہیں، نہ پاکستان پیپلز پارٹی کا 2/3 اکثریت ہے، نہ وفاق میں ہم حکومت میں شامل ہیں، نہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دن میں ہم تمام مسئلے حل کریں گے، ہم معیشت کو بھی ٹھیک کریں گے، ہم دہشت گردی سے پاکستان کو پاک کریں گے، ہم عدالت میں ایسے ریفارمز لے کر آئیں گے کہ راتوں رات آپ کو انصاف ملنا شروع ہو جائے گا۔ یہ تو شاید ممکن نہ ہو، but the politics is always the art of the possible۔ تو اس وقت پہ سیاسی طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور کے مطابق، نظریہ کے مطابق ہم سیاسی طور پہ حاصل کیا کر سکتے ہیں؟ میں آپ کا نمائندگی کرتا ہوں بحیثیت چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی، بحیثیت آپ کے جو وفاق میں بیٹھے ہوئے ہیں نمائندے ہیں، پارلیمنٹیرینز ہیں، ان کا پارلیمانی لیڈر، اور میں نے ہر وقت یہ نیگوشیٹ کرنا ہے کہ اپنے منشور کے مطابق، اپنا نظریہ کے مطابق، اپنے وعدوں کے مطابق، without being a part of the government, without being prime minister، میں آپ کے لیے کیا حاصل کر سکتا ہوں۔ اور جو حالات ہیں اسلام آباد کے، ویسے اسلام آباد کی لڑائیوں کا کوئی تعلق نہیں ہوتے ہیں بلوچستان کے حالات، وہاں تو بڑے بڑے ہاتھی لڑتے ہیں، اور وہ کہ کہاوت ہے کہ پھر anyway doesn't matter۔ The point is اسلام آباد کی لڑائی تو ہمیشہ ہوتے ہیں، یہ تو وقتی نہیں ہے، آج ایک لڑائی ہے کل تو دوسرا لڑائی ہوگا۔ میں آپ کے لیے کیا حاصل کر سکتا ہوں؟ اس لڑائی میں سے چلیں، لیکن اس میں ہم اپنے نظریہ کے مطابق، اپنا منشور کے مطابق کیا حاصل کر سکتے ہیں؟ ہم یہ حاصل کر سکتے ہیں کہ جو آپ کا 2006 سے وعدہ، میرا وعدہ نہیں، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا اپنی ہاتھوں سے دستخط کیا گیا وعدہ اس ملک کی عوام سے، یہ 2018 کا الیکشن، 2023 کا الیکشن نہیں، یہ 2007 کا الیکشن کیمپین، جس میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ ساتھ میرے جماعت کے کارکن سے لے کے پاکستان کے عوام تک نے قربانی دی، جس منشور کے لیے، جس سوچ کے لیے، جس مینڈیٹ کے ساتھ وہ کیمپین چلا، جس کے بدلے میں ہم نے 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ اور پختونخوا کا نام اور باقی ساری کامیابیاں حاصل۔ لیکن ایک چیز، ایک وعدہ جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے کی، جو آپ سمجھے شہید بی بی کی آخری ہم سے ایک سیاسی ول کہیں کہ یہ میں پاکستان اگر چاہتی ہوں تو ایسی چاہتی ہوں تاکہ پاکستان کے عوام، اس معاہدے میں ایک چیز جو رہ گیا، سیاسی حالات ایسے ہیں کہ ہم وہ جوڈیشل ریفارمز کا کمپوننٹ حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ، اور اس جوڈیشل ریفارمز کو ایسے تو نہیں لکھ سکیں گے جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا 2/3 اکثریت ہو، مگر انشاءاللہ تعالی ہم ایسے کنسنسس ڈاکیومنٹ بنانے کی کوشش کریں جو آپ کا، جو میرا، جو اس پارٹی کی منشور کے مطابق، شہید بی پی کے وعدے کے مطابق ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس وعدہ کو پورا کرنے کے لیے میرے آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے،
اور میں سب سے پہلے آیا ہوں تو کہ وہ بھی پیپلز پارٹی کے وکیل کے پاس آیا. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے آواز رہا ہے، چاہے وہ پارٹی کی بنیاد کے وقت، آئین سازی کے وقت، 18ویں تنظیم، عامر کی جدوجہد کے خلاف کے وقت، تو وہ آواز تو پاکستان پیپلز پارٹی کے وکلا رہے ہیں. تو اس وقت بھی لائرز کا بھی اپنا سیاست ہوتا ہے. آپ جانتے ہوں گے لائرز کی سیاست کے لحاظ سے تو وہ اپنے اس سیاست میں، شاید آپ بھی اس میں انوالو ہوں گے، مصروف تو ہوں گے، مگر یہ بہت بڑا کام ہے. یہ وہ کام ہے جس میں ہم آخر عدالت میں بھی ایک ایسا آئینی عدالت بنا سکیں گے جس میں چاروں صوبوں کا برابری کا نمائندگی ہو، جیسے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے بات ہے. کچھ سوچ تو ہوگا بھی کسی بھی وجہ تھا. اب آخر شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے جب میاں محمد نواز شریف صاحب سے یہ دستخط کروائی، میں نہیں تھا اس کمرہ میں، لیکن میرا آئی تھنک کہ یہ شہید بی بی کا ہی تجویز ہوگا. مجھے نہیں لگتا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے یہ تجویز کی کہ جو آئینی عدالت بنے اس پہ سارے صوبوں کو برابری کا نمائندگی ملے. مگر یہ ایک بنیادی نقطہ ہے، اور یہ دس از اے ریزلٹ آف پاکستان پیپلز پارٹیز اون ایکسپیرئنس ود جوڈیشری ان پاکستان. آپ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا کیس اٹھا کے دیکھ لیں، آپ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا ڈسمسل کا حکومت کا کیس اور میاں محمد نواز شریف صاحب کا حکومت کا ڈسمسل کا کیس کو اٹھا کے دیکھ لیں. اب آج تک جج بننے کا طریقہ کار دیکھ لیں. اب آج آپ لاہور ہائی کورٹ بار اور بلوچستان ہائی کورٹ بار کا انفلوئنس ذرا آپ جائزہ لیں. آپ بتائیں مجھے کہ آپ اپنا پورا زندگی وکالت کریں، لیکن آپ پیدا ہوئے تو یہاں پیدا ہوئے، تو وکالت کریں گے تو یہاں وکالت کریں گے. آپ کا کتنا اثر ہوتا ہے، کتنا آواز ہوتا ہے، کتنا انفلوئنس ہوتا ہے. موجودہ سپریم کورٹ آف پاکستان ایک طریقہ جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے 2006 میں دیکھی کہ ہم ایک آئینی عدالت بنائیں اور اس آئینی عدالت میں تمام صوبے کے برابر کا نمائندگی ہو. جیسے ہم نے جب آئین پاکستان بنایا اور پارلیمان کا نظام بنا رہے تھے تو صوبائی حکومتیں تھے، نیشنل اسمبلی تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ سینٹ آف پاکستان تھا. اب ہم نے یہ نظام اپنے لیے، پارلیمان کے لیے جہاں آئین سازی، قانون سازی ہونا ہے، وہاں ہم نے لاگو کیا ہے. اب جس ادارہ نے اس آئین کا ڈیفینیشن نکالنا ہے، مطلب ان کو ڈکشنری کے طور پہ کام کرنا چاہیے، وہاں ہم نے تو وہ نظام لاگو نہیں کیا. اور وہ آج سے نہیں، وہ وقتی حالات پہ نہیں، یہ پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری کی تاریخ پہ اس کمزوری کی وجہ سے اثر پڑا ہے. اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس کو درست کرنے کی کوشش کریں. جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے 2006 میں جوڈیشل ریفارمز کی تجویز کی تو تب ہم نے جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کا ایک نظام سوچا تھا کہ جہاں ریکمنڈیشنز سٹنگ ججز، کچھ ایکس ججز، لائرز ایٹسٹرا وہ کریں گے، مگر فیصلہ پارلیمان کی کمیٹی جس میں اپوزیشن اور حکومت کا برابر کا نمائندگی ہو وہ کرے گا کہ جج کون بنے گا. اینڈ اگر وہ کمیٹی 2/3 اکثریت کے ساتھ کہتا ہے نہیں تو جج نہیں بنے گا. اگر 2/3 اکثریت کے ساتھ وہ کمیٹی کہتا ہے کہ کسی کو جج بننا ہے تو وہ بن سکتا ہے.
اگر آپ اس برابر والا کمیٹی میں 2/3 اکثریت حاصل نہیں کر سکتے ہو تو جج نہیں بن سکتے. تو پارلیمنٹ کو ہم فورس کر رہے تھے کہ آپ کنسنسس میں. تو اب یہ 18ویں ترمیم کی بات ہے, اس کے بعد پھر 19ویں کی ترمیم کا, سب کا آپ کو اس کا ہسٹری کا معلوم. پاکستان کی عدالتی نظام نہ دہشت گرد متاثرین کو انصاف دلوا سکے. وہ کہتے ہیں کہ آپ کا قصور ہے, کہ لائرز جو ہیں جو پروسیکیوٹ کرتے ہیں تو برا پروسیکیوشن کرتے, ورنہ تو ہم انصاف پر انصاف دے رہے ہوتے. تو چلے عام آدمی کا بھی جو دہشت گردی میں وکٹمز ہوتے, آپ ان کو کہہ رہے ہیں ان کے وکلا صحیح نہیں تھے, میرا بھی شاید وکلا صحیح نہیں تھے کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی کیس میں. چلے وکلا کوئی تو کٹھائی ہو سکتا ہے, مگر پاکستان کے جو دہشت گردی کے حوالے سے کنوکشن ریٹ ہے, آپ اس کا کمپیریزن کریں. اگر میں کہتا ہوں کہ آپ کا قصور 50% ہے, کیا ملودز ماننے کے لیے تیار ہوں گے کہ 50% آف کیسز میں وہ سزا نہیں دلوا سکتے؟ تو ہم کیسے دہشت گردی کا مقابلہ کریں؟ میں جانتا ہوں کہ اس وقت جس کمیونٹی سے آپ تعلق رکھتے ہو, خاص طور یہ شاید اتنا پاپولر ایک موقف نہیں ہے, اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جس طریقے سے ایک زمانے میں ہمارا PLF معظم تھا, آرگنائز تھا, وہ بھی ہم نہیں. میں یہ بھی جانتا ہوں کہ پارلیمان میں میرا 2/3 اکثریت نہیں ہے بھائی, مگر یہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا وعدہ ہے, میں نے دل و جان محنت کرنا ہے کہ یہ وعدہ پورا کروں. اس میں بلوچستان کے حوالے سے میں چاہ رہا ہوں کہ ہمارا بلوچستان میں موجود PLF کی تنظیم ہنگامی بنیادوں پہ آپ اپنے لیے ایک انٹرم آرگنائزیشنل سیٹ اپ, جس میں آپ کا چلے صوبے میں آپ کے پاس عہدیدار ہیں, ہر ڈسٹرکٹ میں آپ کوآرڈینیشن کے لیے کمیٹی بنائیں, جس میں جہاں موجودہ تنظیم ہے, موجودہ تنظیم اور دوسرے لوگ جو آپ سمجھتے ہیں آپ کو مدد کر سکتے ہیں. میں چاہوں گا کہ ہر ڈسٹرکٹ میں آپ جو ہمارے ایکسپیرینس وکلا ہے, ہمارے جو نوجوان شامل ہوئے ہیں, سب کو موقع ملے کہ وہ پارٹی کے اس کاز کے ساتھ اپنے اپنے کیپیسٹی میں ہمارا بیانیہ کو, ہمارا منشور کو آگے پھیلائیں. میں پہلے اس بات سے شروع کرنا چاہ رہا تھا, لیکن تب آپ کا اسکرین نہیں چل رہا تھا, اب تو اسکرین چل رہا ہے. تو میں آپ کو بڑا جلدی سے ایک چھوٹا سا بریفنگ دینے کی کوشش کروں گا, جو پیپلز پارٹی کی اپنی ہمارا جو ڈاکیومنٹ جو کہ ہمارا اوریجنل ڈرافٹ, اب اس کے بعد تو یہ پہلے حکومت کے ساتھ, اب یہ جائے گا مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ, اور اس کا کوئی انشاءاللہ تعالی اگر کنسنسس ڈاکیومنٹ بنتا ہے تو پھر ہم آگے حکومت کے ساتھ بات کریں گے. آپ کو, جبکہ آپ پیپلز پارٹی کے PLF کے لوگ ہیں, تو میں آپ کو بالکل ہی پیپلز پارٹی کے ڈرافٹ کے حوالے سے, جنیدہ مجھے کوئی وہ دے دے جس سے میں اوپر نیچے جا سکوں. ادھر ہے, چلے اوکے. یہ تو شروع کی کمپوننٹ ہے, اور جو ہم جہاں ہم از ویری کلیئر, یہ تو بیسک کام یہ ہے کہ ہم آئین میں وہ آرٹیکلز انسرٹ کر رہے ہیں جس سے ہم اپنا وفاقی آئینی عدالت بنانا چاہیں گے, ایز the name of the Federal Constitutional Court seated in Islamabad. تو پاورز جو وفاقی آئینی عدالت ہے, ادھر ہی رکے. ادھر ہم نے یہ سوچا کہ جو آپ کا 184 کے مطابق عدالت کے پاس پاورز ہے, جو 186 کے مطابق جو بھی ان کے آئین کے حوالے سے, وفاق کے حوالے سے, سیاسی جو ان کے کیسز ہیں, وہ آپ کا
آئینی عدالت اس کا دیکھ بھال کریں گے. یہ وہ کیسز ہے جو 15% سپریم کورٹ کے پینڈنگ کیسز ہوتے ہیں، مگر یہ 90% ان کا ٹائم لیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہم الگ آئینی عدالت بنائیں گے جہاں سارے صوبے کے برابر کا نمائندگی ہوگا، اور وہاں وہ چلے اگر آئینی کوسچنز آف دی کانسٹیٹیوشن ہو یا کوئی ایسے سیاسی کیسز جو انفارچونیٹلی افتخار کی چودھری کی جوڈیشری کے بعد اس میں بہت اضافہ ہوا ہے، تو یہ ہمارا آئینی سٹرکچر اس کیس کو دیکھ لے. اور جو باقی کیسز ہمارا سپریم کورٹ، ہمارا کرمنل کیسز، ہمارا سول کیسز، ہمارا باقی کیسز جس کی وجہ سے عام لوگ سمجھتے ہیں کہ جج بنتے ہیں کہ وہ ہمیں بیٹھ کے انصاف دلوائیں گے، ان کیسز کے لیے ہمارا موجودہ عدالت کام کرتے رہے. اس بات پہ تقریباً پاکستان پیپلز پارٹی جو اتحادی جماعتیں ہیں، اور اصولی طور پہ یہ مولانا فضل الرحمان کا جماعت کا بھی موقف رہا ہے، آج سے نہیں پہلے سے. اب کنسنسس ہو تو شاید ہم اس طریقے سے آئینی عدالت بنا سکیں. اس سے نیچے جس پوائنٹ پہ ابھی تک کنسنسس نہیں ہوا، نیچے اور پیپلز پارٹی کا ادھر ہی رکیں، جو پیپلز پارٹی کا ڈرافٹ میں موجود ہے، مگر اس بات میں ہم جو ہمارے وفاق میں اتحادی ہیں، خاص طور پہ مسلم لیگ نواز، ان سے ہم اس پہ ابھی تک کنسنسس نہیں بنا سکے. اور وہ یہ کہ اگر ہم وفاق میں سپریم کورٹ کے لیول پہ جہاں 15% یہ 184 186 آئینی کیسز ہیں، ان کے لیے 15% آف کورٹس کیسز کے لیے آپ الگ عدالت بنا رہے ہیں، تو the wheels of justice grind the slowest in the lower judiciary. عام آدمی کا تعلق تو بعد میں ہوتا ہے اسلام آباد کے ساتھ. یہ بالکل ایک بنیادی مسئلہ تو ہے اور اس کو بھی ہمیں حل کرنا چاہیے، مگر اگر ساتھ ساتھ ہم جلدی اور فوری انصاف دلوانا چاہتے ہیں، عوام کو یہ محسوس ہم کروانا چاہتے ہیں کہ آپ کی یہ جوڈیشل ریفارمز کے بعد ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی لے آیا ہے، تاکہ ان کو بھی، آپ کے کلائنٹس کو بھی یہ محسوس ہو کہ ان کے کیسز لگ رہے ہیں، اور لائرز کو بھی یہ محسوس ہو کہ ایک تیزی سے پروگرس ہو رہا ہے. تو اس قسم کا بائیفیکیشن لوور جوڈیشری میں بھی ضروری ہے اور صوبائی سطح پہ بھی ضروری ہے. اور اس پہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو آپ کا آرٹیکل 199 کے مطابق جو ہائی کورٹ کے پاس اگر وہاں جائزہ لیا جائے، بلوچستان کا ناٹ ایگزیکٹلی شیور آف دا نمبرز، بٹ عام طور پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہائی کورٹس پہ 50% آف دا کیسز آر 199 اینڈ 50% آف دا کیسز آپ سے کیسز ہوں گے. تو اگر 15% کے لیے میں آئینی عدالت وفاق میں بنا رہا ہوں، تو پیپلز پارٹی کی سوچ یہ ہے کہ صوبہ سطح پہ بھی پروونشل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بننا ضروری ہے، تاکہ یہاں بھی جو عام کیسز ہیں وہ جلدی بھی ان لوگوں کو بھی جلدی انصاف ملے، جو آئین کے حوالے سے جو کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز ہے، جو صوبائی سطح پہ ان پہ جو ایک لیگل ڈسکورس ہونا چاہیے ایٹ پروونشل لیول بفور دے گو ٹو دا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ، تو وہ صوبائی سطح پہ بھی موجود ہو. اور اس طریقے سے ہم نہ صرف وفاق کی سطح پہ، پھر صوبے کی سطح پہ جوڈیشل ریفارمز انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں. نا اس جوڈیشل ریفارمز کو کامیاب کروانے کے لیے دے کانٹ ہیپن ان آئسولیشن. میں صرف یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ نیا کورٹ بنا دیں اور مسئلے حل، یا نیا بینچ بنا دیں تو مسئلے حل. ایک تو ایبسولوٹلی پینڈنسی آف کیسز
हमारा हिस्ट्री, हमारा वफाक का जो शक्ल है, अगर साउथ अफ्रीका भी बना सकते हैं तो पाकिस्तान में भी ऐसे डायनामिक्स है क्या नहीं। बट सूबाई सतह पे अगर आप जल्दी और फौरी इंसाफ दिलाना चाहते हैं तो ये कदम ज़रूरी होगा, आज नहीं तो कल के लिए कर सकते हैं। मैं बिल्कुल चाहूँगा कि इस कदम से पहले एक पूरा जो सूबाई का निज़ाम और वफाक का निज़ाम में थोड़ा सा इस तरीके से फ़र्क है कि मैं ज़रूर चाहूँगा कि इसलिए कि इस पर अभी तक कंसेंसस नहीं बना और शायद बनेगा नहीं, तो यहाँ का हम इनपुट ले कि किस तरीके से आपका अगर सूबाई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बने तो किस तरीके से बनना चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल में कि टू इंश्योर कि फंडामेंटल राइट्स के सवाल पे 199 पे सवाल पे आपको जल्दी इंसाफ मिले, उसके लिए भी एक आईनी अदालत, और टू इंश्योर कि आपके आम से केसेस में आपको जो आम से लॉ एंड ऑर्डर या आम से जो क्रिमिनल एक्टिविटी है उनके लिए भी जल्दी इंसाफ कर हमारा ख्याल में वो नए कोर्ट्स बने। लेकिन साथ साथ जो जुडिशल अपॉइंटमेंट्स का प्रोसीजर है उसको भी हमें रिव्यू करना पड़ेगा, वरना ये आप बेंच बनाए या आप कोर्ट बनाए, अगर ऐसे ही हमने अपॉइंट करवाना है तो फिर ऐसा ही हमारा निज़ाम चलेगा। तो जो पीपल्स पार्टी का नेक्स्ट होगा डॉक्यूमेंट ही अलग होगा जो नहीं अपॉइंटमेंट्स ऑफ, तो जो हम प्रपोज कर रहे हैं कि अपॉइंटमेंट्स के लिए, तो जो पीपल्स पार्टी का ओरिजिनल प्रपोजल है उसमें तो हम कह रहे हैं लेट्स गो बैक टू द 18th अमेंडमेंट, तो दैट्स अ क्लीन रिपील ऑफ द 19th अमेंडमेंट। और जो तरीका हमने उस वक्त अपनाया जो मैंने पहले आपको समझाने की कोशिश किया और इधर सामने लिखा हुआ है, उस पे हम वापस जाएं, जिसमें जुडिशरी से रिकमेंडेशंस मगर अप्रूवल बाय कैबिनेट मेजॉरिटी। लेकिन जो मुस्लिम लीग के साथ कंसेंसस भी बना और जो मौलाना फजल रहमान का जमात का अपना भी एक तजवीज़ या पॉइंट था, वो ये कि जो मौजूदा जुडिशल कमेटी है और जो पार्लिमानी कमेटी है इनको हम जम करें, और वो मुझे लग रहा है कि वो एक ज़्यादा कंसेंसस का चांसेस है उस प्रपोजल पे, और उस पे मेरे इतना एतराज़ नहीं है। लेकिन जो पीपल्स पार्टी का अपना 18वीं तरमीम में जो शुरू से जो प्रपोजल था हमारा ड्राफ्ट में वही मौजूद है, जिसमें पार्लियामेंट को जुडिशरी रेकमेंड करते हैं और पार्लियामान फिर फैसला हाँ या ना का भी करते हैं, और अगर ना का फैसला करते हैं तो उनको वो नाम वापस लेना पड़ता है और नया नाम देना पड़ता है। जो कॉम्प्रोमाइज़ कंसेंसस मुझे नज़र आ रहा है बनता हुआ, इसलिए ना सिर्फ नून लीग इस पे हक़ में है मगर उम्मीद है कि मौलाना फजल रहमान साहब का जमात भी इसके हक़ में हो सकता है। दैट इज़ द मर्जर ऑफ द जुडिशल सिटिंग JC एंड द पार्लियामेंट्री कमेटी। उस पे ये होगा कि जुडिशरी के नुमाइंदे भी होंगे, पार्लियामान का कम लेकिन कुछ पार्लियामान का भी नुमाइंदे होंगे, लॉयर्स कम्युनिटी के भी नुमाइंदे होंगे, और जो तजवीज़ आया है वो ये कि इस वक्त जबकि सिर्फ चीफ जस्टिस ही रेकमेंड कर सकते हैं, उस कमेटी में बैठे हुए जो भी रेकमेंड करना चाहिए, अगर बार्स के लोगों ने रेकमेंड करना है, अगर जजेस ने रेकमेंड करना है, और वहाँ से आप कंसेंसस बना के जजेस का अपॉइंटमेंट्स के लिए मेरा आई डोंट माइंड अगर कंसेंसस इज मेड थ्रू दिस वे या कंसेंसस इज मेड थ्रू द मैनर being proposed by adopted by us in Muslim League Nawaz, मगर ये तो हमें तय करना चाहिए कि जिस तरीके से आज अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं वो तो हमें रिफॉर्म करना पड़ेगा। जिस तरीके से वी हैव डेवलप्ड, आई मीन आप ज़रा इस प्रोसेस को देख लें, आप इस असेंबली पे कह रहे हो लेजिटिमेट नहीं, चले ये लेजिटिमेट हम माने, ये प्रोसेस तो आज की असेंबली की नहीं है, ये 2008 की असेंबली की प्रोसेस आप देख लें, जहाँ 3 पूरा कंसेंसस सुनो 2/3 अक्सरियत, हमारा पूरा पार्लियामान ने ये फैसला किया कि जो आपके सामने लिखा हुआ मैं आज तजवीज़ कर रहा हूँ कि ये तरीका होगा पाकिस्तान में जजेस का अपॉइंटमेंट्स के लिए। हमें कहा गया कि आप ये वापस लो
ورنہ ہم پورا کا پورا 18ویں ترمیم جو کہ آپ کا 1973 کی آئین کا بحالی ہے، اس پورا آئین کو ہم جوڈیشری، جس کے لیے ہم نے 30 سال جدوجہد کی، جس کے لیے آپ نے خون کی قربانی دی، وہ ہم ایک سٹروک آف دا پین پہ پورا آئین ختم کر دیں. اور پھر اس وقت کا حکومت کا اور پارلیمنٹیرینز کا یہ غلطی تھا، انہوں نے ماننا نہیں تھا. کہنا یہ تھا کہ اڑانا ہے تو اڑا کے دکھائے. ہم عوام کے نمائندے ہیں، عوام کی طاقت سے حکومت بنائیں، اپنے خون کی قربانی دے کے حکومت بنائیں. اب ہوتے کون ہیں ہمیں کہنے کے لیے؟ مگر تب تو عدالت بھی آزاد تھا، میڈیا بھی آزاد تھا، نیوٹرلز نیوٹرل تھے، اور ہم برائی برے. تو نہ لائرز ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے، نہ ہمارا پارٹی ساتھ کھڑے ہوتے، نہ اینی وے، تو بڑا مشکل تھا. تو وقتی کمپرومائز آپ دیکھ لیں، اس وقتی کمپرومائز یہ تھا کہ چلے 19th امینڈمنٹ لے کر آتے ہیں، جوڈیشری کا بھی رول ہو، مگر ساتھ ساتھ پارلیمان کا بھی رول تھا. ایون ان دا 19th امینڈمنٹ جو کہ ہم نے زبردستی ان کے کہنے پہ پاس کروائے. تو پھر ہمارا آنریبل جج صاحبان نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے ہی رولز کے تھرو پارلیمان کی کمیٹی کا اختیار ختم کر دیا، اور اپنے رولز کے تھرو آئینی ترمیم بھی زبردستی کروائیں. اس پہ بھی ناخوش تو اپنے رولز کے تھرو ایسا جوڈیشل اپوائنٹمنٹ کا نظام بنایا ہے پاکستان میں کہ وی آر دی اونلی جوڈیشری ان دا ورلڈ